آج کا وی لاگ جس کا عنوان ہے فیصلہ ہونے والا۔ یہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب علی امین گنڈا پور پر اسرار راستوں، تنگ گھاٹیوں، انجان پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے اچانک کے پی کے اسمبلی میں طلوع ہو گئے۔ دھرنے کے اس انجام تک پہنچنے سے پہلے کارکنان نے پولیس کے جوانوں پر شیلنگ کی، کاروبار زندگی کئی شہروں میں معطل رہا، جگہ جگہ آگ لگائی، صوبے کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، ایک کانسٹیبل شہید ہوا، درجنوں زخمی ہوئے، دھرنے میں موجود 100 سے زائد بپرے ہوئے افغانی گرفتار ہوئے، تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد میں رسوا ہوتے رہے، جبکہ انقلاب کے پی کے ہاؤس سے نکل کر پشاور اسمبلی میں جا پہنچا۔ ایک ولولہ انگیز تقریر ہوئی جس میں مذہبی ٹچ کا تڑکا لگایا گیا۔ جو لوگ اس خوش گمانی میں ہیں کہ معاملہ نبٹ گیا، انہیں رتی بھر ادراک نہیں کہ معاملہ اب سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ آخری جنگ کا آغاز ہو چکا۔ السلام علیکم پاکستان، میرا اور آپ کا پاکستان۔ آج کا وی لاگ جس کا عنوان ہے فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب علی امین گنڈا پور پر اسرار راستوں، تنگ گھاٹیوں، انجان پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے اچانک کے پی کے اسمبلی میں طلوع ہو گئے۔ دھرنے کے اس انجام تک پہنچنے سے پہلے کارکنان نے پولیس کے جوانوں پر شیلنگ کی، کاروبار زندگی کئی شہروں میں معطل رہا، جگہ جگہ آگ لگائی، صوبے کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، ایک کانسٹیبل شہید ہوا، درجنوں زخمی ہوئے، دھرنے میں موجود 100 سے زائد بپرے ہوئے افغانی گرفتار ہوئے، تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد میں رسوا ہوتے رہے، جبکہ انقلاب کے پی کے ہاؤس سے نکل کر پشاور اسمبلی میں جا پہنچا۔ ایک ولولہ انگیز تقریر ہوئی جس میں مذہبی ٹچ کا تڑکا لگایا گیا۔ بات آئی گئی ہوئی اور سمجھا گیا کہ معاملہ بس ایک کانسٹیبل کی لاش پر نپٹ گیا۔ جو لوگ اس خوش گمانی میں ہیں کہ معاملہ نپٹ گیا، انہیں رتی بھر ادراک نہیں کہ معاملہ اب سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ آخری جنگ کا آغاز ہو چکا۔ ہائیبرڈ نظام کی گہری جڑیں زمین سے نکلنے سے زخم زمین پر ہی آ رہے ہیں۔ عمران خان ثانی علی امین گنڈا پور حکومت کے ہی نہیں بلکہ ترقی، تہذیب، تمیز کے دشمن بن کر ابھرے ہیں، لیکن اب بات تحریک انصاف کے متشدد بیانیے سے ماورا ہے۔ تحریک انصاف کا جن ہی قابو میں نہیں آ رہا، زہر کو بونے والوں کو تریاق دستیاب ہی نہیں ہو رہا کہ ہر طریقہ کر کے دیکھ لیا۔ کبھی سہولت کا عدالت میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کبھی جیل کا عملہ مدد پر اتر آتا ہے، تو کبھی صحافی اینکروں کے بھیس میں انتشار کا ترانہ پڑھنے والے سامنے آتے ہیں، اور کبھی توڑ پھوڑ کرنے والے کارکن احتجاج پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، یہ بات بگڑتی جاتی ہے۔ پہلے جہاں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا تھا، اب وہاں آگ لگی نظر آ رہی ہے۔ فرض کریں تحریک انصاف آج اچانک انتشار سے توبہ کا اعلان کر دے، کارکنان کو گالم گلوچ، لڑائی مار کٹائی، جلاؤ گھراؤ سے منع کر دے، ریاست مخالفت بیانیے پر معافی مانگ لے، 9 مئی پر شرمسار ہونے کا فیصلہ کر لے، اپنے رہنماؤں کو سماج میں نفرت پھیلانے سے منع کر دے، عمران خان عدالتی کارروائی کے بہانے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کر دیں، بانی پی ٹی آئی منہ میں انگلیاں ڈال لیں، اسرائیل سے بھی تحریک انصاف کے حق میں اٹھنے والی سب آوازیں خاموش ہو جائیں، تحریک انصاف کی صوبائی حکومت افغانستان کو دعوت دینا بند کر دے، بیرسٹر سیف کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو دھرنے میں بلانے والا بیان ہمارے یادداشتوں سے مٹ جائیں، بیرون ملک سے چلنے والے تحریک انصاف کے شرپسند سوشل میڈیا خاموش ہو جائیں، یہاں تک کہ برطانیہ کی جو گولڈ سمتھ فیملی پاکستان کے معاملات میں مداخلت بند کر دے، دھرنوں، احتجاجوں اور لانگ مارچوں کے لیے ہونے والے فورن فنڈنگ کے سوتے خشک ہو جائیں، تحریک انصاف مکمل امن و شانتی کی علامت بن جائے، تو کیا اس ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس پر کیا راوی چین ہی چین لکھ سکے گا؟ نہیں، معاملہ اس سے کئی زیادہ گمگیر ہے۔ اس مملکت کے لیے مقامات اور بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھے گی کہ اگر تحریک انصاف قومی دھرے میں شامل ہوگی تو پھر کوئی اور مشکل سامنے آئے گی۔ 11 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں ہونے والا پشتون جرگہ اس مہلک سلسلے کی کڑی ہے۔ حقوق کے لیے جو چاہیے آواز اٹھائے، یہ ریاست کے شہریوں کا حق ہے، مگر
علیحدگی کی آوازوں کی باز گشت کسی بھی ریاست کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے۔ ایک ایسا جرگہ ایک ایسی جماعت کی جانب سے جس پر ریاست پاکستان نے پابندی لگا دی ہو، وہ کیا گل کھلا سکتا ہے؟ پاکستان سے مخلص لوگوں کو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ جب تک یہ پی ٹی ایم اپنے حقوق پر بات کرتی، ریاست کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جائز مطالبات پر آواز اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر علیحدگی کی باتیں جائز نہیں۔ یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے جو ٹکراؤ پر منتج ہو جاتا ہے، لیکن شاید اس دفعہ ٹکراؤ ہی مقصود ہے۔ وہی پریس کانفرنس جو فیصل واڈا نے پی ٹی آئی کے مقاصد کے حوالے سے کی، شاید وہی مقاصد اس دفعہ اس جرگے کے بھی ہیں۔ ریاست اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم سے نپٹ بھی لے تو بلوچستان میں ایک فتنہ جنم لے چکا ہے۔ وہاں سے بھی وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کئی ریاستیں نہیں سننا چاہتی۔ بی ایل اے کے چکر اب ریاست سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ ہر روز کہیں دھماکے کی خبر آ جاتی ہے، کہیں غیر بلوچوں کے قتل کی رسم جاری ہے۔ اس کے ساتھ بلا شبہ بلوچ نوجوان ایک بہتر مستقبل کے حقدار ہیں، تاہم حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ریاست اگر نہیں ان کا حق دینا بھی چاہے تو راستے میں قابل نفرین بیانیے حائل ہو جاتے ہیں۔ انہی حالات میں پاکستان میں ایس سی او کانفرنس بھی منعقد ہو رہی ہے۔ تاریکی میں سے روشنی کا پیغام آ رہا ہے۔ دنیا پاکستان کو عزت دینا چاہتی ہے، مگر پاکستان میں موجود چند گروہ اس عزت کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔ معیشت میں ذرا سی بہتری ہوتی ہے، اسٹاک مارکیٹ کی مدتوں بعد ہوش آیا، بجلی کے نرخ کم ہوئے، پیٹرول کی قیمت بھی بتدریج تنزلی کا شکار ہے، کاروبار طبقہ پھر سرگرم عمل ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے شرائط نرم کی ہیں، $7 بلین کا قرض منظور ہو رہا ہے۔ ترقی کا یہ اشاریہ پاکستان دشمنوں کے سینے پر انگاروں کی طرح لوٹ رہا ہے، اس لیے وہ اس موقع کو برباد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ رہا قصہ آئینی ترمیم کا تو وہ ہو کر رہے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے سوا تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں۔ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ آئینی عدالت کی سربراہی کس کے سر پر بیٹھے گی۔ فیصلہ بس ہونے والا ہے کہ آئینی عدالت کے مسند انصاف پر منصور براجمان ہوگا یا قاضی فائز عیسیٰ کی حکمرانی ہوگی، اور یہ فیصلہ بڑی جلد ہونے والا ہے۔ یہ دو اہم موضوعات جس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری تھی کیونکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو بلوچستان کے اندر ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے، جو اب جرگہ جو کے پی کے اندر جو شروع ہو جائے، منظور پشتین والا جو علیحدہ ریاست کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ، اور پلس جو ایس سی او جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے ریلیٹڈ، اور جو پی ٹی آئی کا سانس ہے اس سب سے ریلیٹڈ یہ آج کا وی لاگ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر مہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔